اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے توریت عطا کرنے کے لیے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر تشریف لا کر 30 راتیں اعتکاف کریں، اور انہیں مزید 10 راتوں سے مکمل کیا تو ان کے رب کی مقررہ مدت پوری 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا، تم میری قوم میں میرے نائب بن کر رہنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا، آپ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکیں گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی، اے میرے رب، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے لوگوں پر بزرگی بخشی، تو جو کچھ میں نے آپ کو عطا فرمایا اسے لے لیں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور فرمایا، اے موسیٰ، ان تختیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ ان کی اچھی باتوں کو اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ یعنی اب تم مصر میں جا کے فرعونیوں کے اجڑے ہوئے مکانات دیکھو گے، یا اپنے سفروں میں قوم عاد اور سمود کی تباہ شدہ بستیاں دیکھو گے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔
میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر انہیں گمراہی کی راہ نظر آئے تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، انہیں انہی برے اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔